الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا جی میرے پیارے ویر ادھر ویکھنا باتاں لمبیاں نہیں دور نہیں جانا فرمایا جی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابیوں کل آیا جے کل آئیو میں تو انو قرآن پاک دا 1/3 حصہ یعنی 10 سپارے قرآن دے سناواں گا صحابہ آئے کھچے چلے آئے مسجد پڑھی گئی بار پڑے گئے چوک کہا جلہ دے نبی سانو 10 سپارے قرآن پاک سناواں گے کئی لوگ کہندے نا او مبارک ہوئے اہل حدیثو اللہ نے تانوں میں عقیدہ ستھرا عطا فرمایا جڑا عین قرآن و حدیث دے مطابق ہے ورنہ دنیا چ روئے زمین تے سوائے اہل حدیث دے کسے دا عقیدہ بھی نہیں کہ ایمان وددا گھٹدا ہے قرآن بھی کہندا ہے ایمان وددا گھٹدا ہے بخاری اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے محمد بن اسماعیل بخاری نے باب بنے ہے الایمان یزید و ینقص ایمان وددا بھی ہے تے ایمان گھٹدا بھی انہیں باب بننے اور تہاڈا اندر بھی دسے گا کیوں جی جدو قرآن سن دے ہو جدو قریب ہوندے ہو نماز پڑھ دے ہو سجدے چ ٹک دے ہو اس ویلے ایمان دی کی کیفیت ہوندی ہے تے باہر جڑے بازار بوز چلے جاندے ہو پھر کی کیفیت ہوندی وعدہ گھٹدا ہے نا یہ تو تانوں ہی پتہ ہے ہاں اللہ اکبر اللہ او میرے سونے ویر ایمان سبحان اللہ اللہ نے قرآن مجید اندر فرمایا نا فرمایا جی انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ انما کلمہ حسر بے شک مومن تے صرف اور صرف ہوئی ہے جدو انہاں دے سامنے اللہ تا ذکر کیتا جاندا ہے وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ انہاں دے دل پگھل جاندے نے دل نرم ہو جاندے نے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ جدو دیاں آیتاں تلاوت کیتیاں جاندیاں نے ہودی ضمیر لفظ ذکر وال جا رہی ہے ذکر تو مراد کیے ذکر تو مراد قرآن ہے فرمایا جدو او دیاں آیتاں یعنی ذکر دیاں آیتاں قرآن دیاں آیتاں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا انہاں دا ایمان ود جاندا ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اپنے اللہ تے توکل تے بھروسہ کرنے لگ جاندے نے جی 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 اسے واسطے میں عرضاں لائیاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ
کیوں جی ایمان کڈا انہاں دا ایمان ساڈا ایمان انہاں دے ایمان دے نال مقابلہ کر سکدا اور سارے جگ دے لوگاں دا اس وقت دے سارے جہان دے لوگاں دا ایمان مل جائے ایک میرے بلال دے ایمان نو نہیں پہنچ سکتا اتنا مضبوط ایمان سی ان لوگاں دا جی جی میرے سونے ویر جی اج بھی آخر جی ایمان ایکو جہا ہوندا ہے سارے تمام مسالک دا یہ عقیدہ جی انہوں نے کتاباں لکھیا اسی کتاباں پڑھنے ہیں سانو پڑھائیاں جاندیاں نے کہ ایمان ایک منجمد چیز ہے وعدہ گھٹدا نہیں جہو جا صحابہ دا ایمان وہ جا ساڈا تہاڈا استغفر اللہ معاذ اللہ یہ گل سرے تو ہی غلط ہے ٹھیک ہے سرے تو قرآن دے بھی خلاف ہے حدیثاں دے بھی خلاف جی میرے سونے ویر اگر ایمان ایکو جہا ہوندا ہے تے اگر فرمایا او امام ہر رکعت وچ سورۃ اخلاص ضرور پڑھدا ہے نمازیاں نے گلاں باتاں شروع کر دتیاں امام صاحب نو کہندے نے امام صاحب ایک رکوع دی جگہ تے 2 پڑھ لیا کرو 2 دی جگہ تے 4 پڑھ لیا کرو ایک رکعت اندر سورت چھوٹی دی جگہ تے بڑی پڑھ لیا کرو اے کہ ہر رکعت اندر سورۃ اخلاص ضرور شامل کر دے ہو یہ کیوں اعتراض کیتا تے امام صاحب کہندے نے بھائی میں تے اس طرح ہی کرنا ہے دل کردہ تے میں نو امام رکھ لو نہیں دل کردہ تے میں تھوڑا امام نہیں بڑھدا اللہ اکبر اللہ وہ جناب گل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی وہ کہندے نے امام بڑا چنگا سی بڑا سونا قرآن پڑھدا سی تے اسی ماڑی جی گل کر کے ایویں ہتھوں امام ہی گوا لیا یہ مطلب امام کسے دا ملازم نہیں ہوندا امام کسے دا نوکر سونیا امام تہاڈا سردار ہوندا ہے او دے تے تہاڈا روب نہیں بلکہ امام دا روب تسی اپنے اوتے رکھیا کرو کیوں او دا فائدہ ہے تانوں صحیح گل دسے گا جے تسی اونوں روب بھی پائی رکھنا ہے بیچارہ تانوں حق دین کتوں سنائے گا راجپوتو اس معاملے چ ذرا ٹھل کر لیا کرو تہاڈی میری راجپوتی ایتھے نہ جگایا کرو میں بھی راجپوت ہاں اس واسطے ساڈی ایک کمزوری ہے اسی تے بہت ہی سوال کرنے نا ایویں ماڑی ماڑی گل تے اعتراض تے بھابی جو ہے نا تے وہ بھی بھابی سن سارے جنہاں نے اعتراض کر کے امام ہی گوا لیا اپنے ہتھوں کر لیا اچھا بالآخر گل پیارے نبی تک پہنچی سوڑیاں اسی تے گل کیتی سی تے ساڈا امام صاحب کہتا میں تہاڈا امام ہی نہیں بندا میں امام بندا ہی نہیں گا تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام صاحب نو بلایا آپ نے فرمایا امام صاحب اے تیرے مقتدی اعتراض کر رہے نے تیری شکایت لائی ہے ہر رکعت اندر سورۃ اخلاص کیوں پڑھنا ہے کیوں شامل کرنا ہے تے صحابی کی کہندا ہے سونیا ایدے اندر رب دی توحید مینوں بڑی عزیز ہے اللہ دے نبی نے فرمایا فَأَخْبِرُوهُ امام ادھر بیٹھا ہے آپ نے سارے مقتدیاں نو مخاطب کر کے فرمایا او مقتدیو اپنے امام نو انہوں خوشخبری دے دیو خبر دے دیو اس محبت نے تینو جنت اندر داخل فرما چھڑیا ڈائریکٹ امام نو بھی کہہ سکتے سرنا نہیں آپ نے فرمایا اپنے امام نو خبر دے دیو اہمیت واضح کرنے واسطے امام دی کہ اس محبت نے تینو جنت وچ داخل کر چھڑیا ادھر ویکھنا ایک بندے نو سورۃ اخلاص پڑھ دیاں ہویا میرے نبی نے ویکھیا اللہ دے نبی فرما دے نے نو جنت ضرور ملے گی دیکھو عرب ملکاں جاندے ہو نا اوتھے گنتی کتے آہد میں نے ایک آہد تو شروع ہوندی بلا ایک واسطے آہد بولیا جاندہ نہیں بولیا جاندہ گنتی دے وچ آندا ہی نہیں تعدد واسطے عہد استعمال ہی نہیں ہوندا اوتھے واحد کہندے نے ایک نو واحد اثنین ثلاثہ کیوں جی واحد اثنین او سے نو تے بول دے نے چلو اس طرح سے ہاں جی واحد اثنین ثلاثہ اربع خمسہ اس طرح گن دے نے واحد تو شروع کر دینا قدیری کے ذن کا عہد اوے عہد تعدد واسطے تعداد واسطے گنتی واسطے استعمال ہوندا ہی نہیں احد صرف اللہ واسطے ہی بولیا جائے گا جہاں معنی یکتا اور جگانا ہوئے گا اللہ کلہ ہی ہے یکتا ہے اور جگانا ہے
سبحان اللہ جی میرے پیارے ویر اس واسطے دی عرض لا رہا نا اللہ کریم نے فرمایا جی اللہ الصمد اللہ اوے میرے نبی آکھو اللہ اوے جیڑا بے نیاز ہے جی 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 سمد ایسی ٹھوس چٹان نو بولیا جاندہ ہے جے اندر نہ کوئی چیز داخل ہو سکے نہ دے چو چیز کوئی نکالی جا سکے سمد ایسی ٹھوس چٹان نو بول دینے ادا لغوی معنی یہ ہے کہ جس چٹان دے اندر جس پتھر دے وچ ہاں جی ایسی چٹان سخت ہوئے او دے چ کوئی چیز داخل بھی نہ ہو سکے تے نکالی بھی نہ جا سکے انہوں کہتے ہیں سمد یہ مطلب معنی یہ بنے گا آسان ترجمہ اللہ بے نیاز ہے اللہ بے جی 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 سبحان اللہ لم یلد ولم یولد نہ وہ کسی سے جنا گیا نہ کسی کو اس نے جنا ہے سبحان اللہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ فرمایا ادا کوئی غم سر نہیں ادا کوئی جوڑ نہیں ہے اللہ اکبر ہو گئے اگے ویکھو نا ایک بندہ ساڑھے کولو تقریباً 15 کلومیٹر دور تو سیکل تے جمعہ پڑھنا میری عادت تے میں جب جمعہ پڑھانا میں کہنا جی اگلا جمعہ کس مضمون تے پڑھاواں جڑا سب تو پہلے بول پوے میں اسے مضمون تے تیاری کر کے جمعہ پڑھا دینا محمد اسحاق 204 چاکا ہے رانا حافظ محمد شاہد نہیں میرا یہ انہاں دے پنڈوں آیا سیکل تے او ہے جناب ڈگدا کھڑا ہو گیا انج انگلی کہندا جی صبغۃ اللہ میں کہا صبغۃ اللہ کی ہو گیا کہنے لگا جی قرآن پاک چاہتا ہے نہیں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ اگر اس مضمون تے صبغۃ اللہ تے جمعہ پڑھاؤ میں آخر تیاری کر کے پڑھا تے او دے اندر مضمون تے لمبا ہے لیکن میرے لمبے مضمون میں بابا جی علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایسا سمیٹیا اللہ دریا کوزی اندر بند کر چھڑیا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون میں پڑھے وحشرناہم سنو پھر آج مضمون سنو ذرا جی جی جیڑے مضمون اندر توحید نہ ہوئے وہ واز ہی کیوں جی سمجھ آگئی نا وحشرناہم فلن نغادر منہم احدا اللہ فرما دینے قیامت والے دن میدان معاشر دے اندر اسی ساریانو اپنے دربار اندر کٹھیاں کر لوانگے لم نغادر منہم احدا کسے ایک نوی باقی نہیں چھڑاں گے میدان محشر میں نجات کیسے ممکن ہے مولانا آج دا میرا عنوان میدان معاشر میں نجات کیسے ممکن ہے سنے میرا مضمون آج سنو پھر نیو ڈال اجلال نمے مطالعے نال میرے اور تو آڈے پیارے پیغمبر جناب محمد سارے بولو تے گل کرانگا صلی اللہ حضرت محمد ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بخاری شریف دی حدیث 1397 نمبر جا کے ویکھنا پڑھنا خود بھی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو ہریرہ راوی نے دے فرما دینے ایک بندہ عرابی بندہ ایک عرابی آیا میرے نبی دی خدمت اندر استادہ دی گل دسا ہے تھے خطیب ایشیا دی گل دسا اجڑیاں ساڑیاں غلطیاں کڈیاں تے چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تے بھی ساڑی اصلاح کیتی کہنے لگے حالانکہ عرابی دا معنی جانگلی ہوندا ہے
بدو ہوندا ہے، ٹھیک ہے نا، سارے مولوی کرنے ہیں، لیکن استاد جی نے کہا جدو اے آوے پھر عرابی کہہ کے اگے ٹر جانا ہے، تو بدو تے جانگلی اے لفظ نہیں بولنا، وہ ترجمہ کرنے دی لوڑ نہیں۔ واہ ماشاءاللہ، نبی دے صحابی دے بارے جڑا ماڑا جا بھی جملہ سخت ہوئے وہ بولنا ہی نہیں۔ واہ جی واہ واہ، خطیب شیعہ و یورپ ایویں تے نہیں دنیا خطیب شیعہ مندی سی۔ جی جی میرے پیارے ویر، میرے نبی دی کون کہندے نے؟ حضرت ابو ہریرہ۔ کون کہندے نے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ عرابی آیا اللہ دے نبی دی خدمت اندر آ کے کہندا سونیا میں دیہاتی بندہ پنڈ دے رہن والا، زیادہ پڑھیا لکھیا بھی نہیں، مینوں ایہو جہا عمل بتلاؤ میں جہنم دی اگ تو بچ کے جنت وچ داخل ہو جاواں، میری نجات ہو جائے۔ میدان معاشر میں میری، دوسرے لفظاں دے اندر میدان معاشر دے اندر میری نجات ہو جائے، میں نو جنت مل جائے۔ اللہ دے نبی نے پہلی بات فرمائی لا تشرک باللہ، اللہ نال کسی نے شریک نہیں ٹھہرانا، 5 ویلے دی فرض نماز پڑھنی ہے، روزے مہینے دے روزے رکھنے نے، اللہ دولت دے وے تے زکاة ادا کرنی ہے۔ میرے نبی نے ارکان اسلام کتنے بیان فرمائے؟ 4۔ کتنے؟ 4 بیان ہے، 5 ہیں، 5 جی جی۔ 5واں اسلام دا رکن کیے، 5واں رکن کیڑا؟ حج۔ ماشاءاللہ حج، تے حج اس حدیث اندر جیڑی میں حدیث بیان کر رہے ہیں بخاری شریف دی 1397 نمبر، اس حدیث دے اندر حج دا ذکر کیوں نہیں؟ اس واسطے کہ جدوں نے مسئلہ پوچھا نا ارکان اسلام میرے نبی نے بیان فرمائے، ادو حج فرض ہی نہیں ہویا سی، ہاں حج بعد فرض ہویا، پھر ارکان اسلام 5 ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے 4 ارکان اسلام بیان کی تیرے، یہ بندہ جدو جان لگتا ہے کہندا سونیا اے دے اندر نہ کمی کراں گا نہ زیادتی کراں گا، میرے اے بندہ جا رہا ہے، میرے نبی نے فرمایا صحابہ نو مخاطب فرما کے، ہیں جی جڑے کول موجود سے انہوں نے مخاطب کر کے فرمایا من سرہ ینظر الى رجل من اہل الجنہ، جیڑا بندہ تہاڈے جو چاہندا ہے، جیڑا بندہ پسند کردا ہے کسے جنتی بندے نو ویکھے، فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ غَادَا، فرمایا انہوں چاہیدہ ہے کہ وہ بندہ وہ اس بندے نو ہے جڑا بندہ جا رہا ہے، فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ غَادَا، اس بندے وال ویکھ لوے، اے جنتی بندہ جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ارکان اسلام 5 لے، ارکان ایمان 6 جے 6، پہلا دوسرا تیسرا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، 6 ہو گیا، کیا جی؟ ارکان ایمان 6 ارکان ایمان، پہلے 5 دا ترجمہ سارے جانتے ہیں، آخری والقدر خیرہ و شرہ، یہ ہر بندہ نہیں جانتا علماء تو علاوہ، یعنی اچھی اور بری تقدیر تے ایمان لے آنا۔ گل سمجھ آگی نا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو اگر کہ میدان معاشر اندر نجات ہو جائے، اے 4 چیزاں جدے ارد گرد پوری دی پوری شریعت گھم دیے، انہاں 4 چیزاں چو ایک چیز بھی نہیں ہوئے گی، قیامت والے دن میدان معاشر دے اندر نجات ممکن نہیں ہو سکتی، نجات نہیں ہوئے گی۔ جی 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 4 چیزاں کیڑیاں نے؟ عقیدہ توحید والا، پہلی چیز عقیدہ توحید والا، عمل سنت رسول والا، تے اخلاق بمعنی عادات، عادتاں چنگیاں ہون، اخلاق بمعنی عادات، عادتاں چنگیاں ہون۔
کی مطلب؟ اخلاق دا مطلب ہے منہ دا مٹھا ہوئے نہیں، کلا منہ دا مٹھا وہ نہیں اخلاق چنگے اللہ، بلکہ اندر دا بھی سچا تے ستھرا ہوئے، سچا تے سچا ہوئے، اندر دا بھی او دا کردار سونا ہوئے، تقوی والا، اللہ کو ڈرنے والا، او دا کردار سونا ہوئے، پھر کہندے نے اچھے اخلاق دا مالک ہے۔ یہ تے دلیل موجود ہے بخاری شریف دی حدیث، امی عائشہ کول رضی اللہ تعالی عنہ، امی دا نا آیا، امی دا، امی 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 عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، امی کول چاند صاحب گئے تے کہندے نے امی پیارے آقا دا اخلاق کی سی؟ امی فرما دیا نے کیا تسی قرآن نہیں پڑھیا؟ اب عرض کر دے نے قرآن تے پڑھیا؟ امی فرما دیا نے کہنا خلقہ القرآن، پیارے نبی دا اخلاق سارے دا سارا قرآن سی، کانا خلقہ القرآن، سارے دا سارا اخلاق میرے نبی دا قرآن سی، قرآن۔ سبحان اللہ، یعنی چنگیاں عادتاں، چنگے اوصاف جو جو قرآن چ بیان ہوئے سارے ہی چنگے، او میرے نبی دے اندر بدرجہ کم موجود سن، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اخلاق بمانا ہے عادات۔ تیسری چیز جدے ارد گرد پوری دی پوری شریعت گھومدی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اخلاق، بندہ ویکھو توحید والا ہوئے، سنت رسول دے مطابق ساری زندگی عمل کیتا ہوئے تے معاملات اندر بھی ٹھیک ہوئے تے کلا اخلاق ہی چنگا نہیں، او بندہ او دی نجات نہیں جی ہونی۔ اخلاق بھی چنگا ہے، تینے چیزاں موجود ہیں، معاملات ہی نہیں صحیح ہو دے، پھڑیا پھرے گا قیامت والے دن نجات نہیں ہوگی۔ اے چار چیزاں معاملات، چوتھی چیز کیڑی ہے؟ لو یاد کرو، انی گل تے کم از کم پلے بن کے لے جاؤ نا۔ پہلی چیز کیڑی ہے؟ عقیدہ توحید والا، دوسری عمل سنت رسول والا، تیسری اخلاق بمانا عادات، تے چوتھی چیز ہے معاملات۔ لو بس اینا چاراں چیزاں تے پہرا تو دے دے تے قیامت والے دن میدان محشر دے اندر تیری نجات اللہ سونا فرما دے، جنت مل جائے گی، ٹھیک ہے بھائی؟ اگے فرمایا تین اعمال کرنے والے نو میدان محشر دے اندر عزت ملے گی، جدو عزت ملے گی تے جنت بھی ضرور ملے گی، ملے گی۔ جنہاں نو قیامت والے دن میدان معاشر دے اندر اوتھے عزت ملے گی تے پھر انہوں نجات بھی ملے گی تے انہوں جنت بھی ملے گی۔ فرمایا پہلا عمل کسے دی مصیبت نو دور کرنے والا، دوسرا تنگ دست نو مہلت دینے والا۔ ایک بندہ تیرے تو قرض لے گیا، نہیں دے سکیا ٹائم نال، مہلت دے دے انہوں، پھر نہیں دے سکیا اور مہلت دے دے، تینوں پتہ چل گیا بیچارہ دے ہی نہیں سکتا، مرمو کی گیا ہے، ایڈا کنگال ہے جناب ہو گیا ہے، تے ادھے تو دتے نہیں جانے تینوں معافی کر دے۔ ایسے مہلت دینے والے بندے نو قیامت والے دن پوری دنیا دے سامنے اللہ معاف فرما کے جنت دے دے گا۔ تنگ دست کو مہلت دینے والا بندہ، بڑی عزت ملے گی اس بندے نو۔ جناب تیسرا عمل عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا۔ سبحان اللہ، واہ میرے محبوب نے کیا باتاں ارشاد فرمائیاں۔ اسی عیباں تے پردہ ڈالنا تے بڑی دور دی گل ہے، اسی تے آواز اٹھ دی گل سنیے سارے ڈوم تے وراسی بن جانے، پھر نہ کوئی راجپوت رہندا، رانا رہندا تے نہ کوئی چودھری رہندا، نہ کوئی خان رہندا، سارے بگلا بجاؤ، ویکھ لیا بڑا مولوی، بڑا اوے حاجی ویکھ لیا پہلی صاحب دا نمازی، بڑا تہجد گزار، لے ہوا جو ہی گل سنیے۔ حالانکہ اس بات دا تانوں پتہ ہونا چاہیے، کئیاں نوں پتہ بھی ہے لیکن عمل نہیں کرتے اسی لوگ، سانوں پتہ بھی کہ جیڑا بندہ بغیر تحقیق دے، بغیر ریسرچ دے کسی دی گل نوں تسلیم کر لیندا، بھاویں سچی ہوے، اس تو وڈا جھوٹا ہی کوئی۔ ہاں واہ جی واہ، لادی قسمیں او بندہ جڑا کسے دا عیب ویکھے، کسے مومن وچ غلطی ویکھے، پھر انہوں چھپا دے وے، او دے تے پردہ ڈال دے وے، اللہ قیامت والے دن ساری مخلوق دے سامنے اس بندے نو لے آئے گا، ہے جی لے آئے گا بڑے پروٹوکول نال، بڑی عزت نال۔ ایک ہوندا پیش کیتا جانا، مجرم پیش کیتے جان گے، ایک خصوصی گیسٹ دے طور تے، مہمان خصوصی دے طور تے انہوں اللہ بڑے وی آئی پی مقام دیتا صاحب نال، وی آئی پی ہے جی مہمان دے صاحب نال اللہ بلائے گا، تے بلا کے
اللہ سونا اتنا قریب کرے گا کہ اپنی رحمت والی چادر دے اندر چھپا لے گا تے کلیاں کر کے اللہ کہے گا فلانا گناہ کیتا ہی اللہ کیتا ہے، فلاں کیتا ہے اللہ کیتا ہے، فلانا گناہ کیتا ہے اقرار کردا جائے گا۔ اللہ کریم انہوں پوری مخلوق دے سامنے باہر لے آن کے اللہ کہے گا اے میرا او بندہ ہے جن نے میرے مومن بندے دے گناہاں تے پردہ ڈالیا، آج پوری دنیا دے سامنے میں دے گناہاں تے پردے پا چھڑے اے دے واسطے جنت دے اٹھے بوئے کھوئے۔ حدیث دے الفاظ نے اللہ اعلان فرما دیں گے حتی یخیرہ اللہ من الحور العین، اللہ فرمائے گا سونیاں اے حوراں دی لین لگی ہوئی موٹیاں موٹیاں اکھاں والیاں خوبصورت حوراں دی لین لگی ہوئی ہے، انہاں حوراں چوں اللہ نے تینوں اختیار دیتا ہے ماشاء جیڑی دل چاہتا ہے وہ لے لے، جیڑی تے ہاتھ رکھے گا تے نال ٹر پے گی۔ اللہ اکبر اللہ، میدان معاشر میں نجات کیسے ممکن ہے؟ جی میرے پیارے ویر، میرے بیان دا 6واں پوائنٹ آ گیا۔ اس پوائنٹ دے اندر 3 حدیثاں نے، ایک حدیث تے 15 منٹ نہیں لگن گے، 3 حدیثاں تے منٹ 1.5 ہی لگے گا، منٹ 1.5 لگے گا۔ خیر الکلام ما قل و دل، بہترین کلام ہوئے جے دے اندر دلائل دی بھرمار ہوئے تے وقت تھوڑا لگے، کیوں جی وقت تھوڑا لانا ہے جی انشاءاللہ۔ اور کوئی اے نہیں اعتراض کرے گا یار کاری اور آواز تھوڑا کیتا ہے، اج اللہ نے جوہر کھولتے پتہ نہیں کنے اللہ دے نیک بندے تھے موجود نے جنہ دیا دعاواں نال اللہ دی خصوصی رحمت نازل ہوئی ہے۔ اللہ کے 7-8 دن تو میری تقریری کدھرے نہیں ہو رہی، صرف اس تو نہیں میں جانا جلسے آتے جتنے اتباد دیتے، لیکن وہ چھاتی اتنی جام، اس قدر گلا خراب، پتہ نہیں سموگ نوی اتر رہی ہے کدھرے یاد ہے پہ گئی وہ نئی تقریر نہیں ہو رہی۔ آج اللہ تعالیٰ نے اتنا فریش کیتا ہے کہ جی میں کدی میرا گلا جی میں خراب ہویا ہی نہیں، جی تھاچی جام ہوئی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ جی میرے پیارے ویر، 6واں پوائنٹ سب تو پہلے مسلم شریف دی حدیث ہے اور جڑی قرآن پاک دی آیت ہے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ کسے ایک نال بھی ظلم نہیں کرن گے، عدلے دا بدلہ ہوئے گا۔ حتیٰ کہ سینگا والی بکری نے اگر دنیا تے موٹی بکری نو بغیر سینگا والی بکری نو ماریا ہوئے گا، قیامت والے دن اللہ اس بکری نو جدے سنگ نہیں سن دنیا تے سینگ عطا فرمان گے، اور جڑی سنگا والی بکری نو موٹی بنا دین گے، اوتھے بدلہ دلوایا جائے گا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ کسے اکلال بھی ظلم نہیں کرن گے۔ دوسری حدیث آ گئی ترمذی شریف دی، ایک بندہ میرے نبی دی خدمت اندر آیا، عرض کردہ سونیا نجات واسطے کیے؟ اللہ دے نبی فرمایا قُلْ رَبِّ اللہ، یہ کہہ دے میرا رب اللہ ہے، ثُمَّ اسْتَقِمْ، جو مرضی ہو جاؤ پکا ہو جا، جا تیری نجات۔ جی تیسری حدیث بھی ترمذی شریف دی، ایک بندہ کہندا ہے سونیا میری نجات کیویں ہوئے گی؟ اللہ دے نبی نے اپنی زبان بنے اشارہ فرمایا، آقا فرمایا اپنی زبان نو کنٹرول اندر رکھ، چنگی گال کر۔ دوسری حدیث چاہتا چنگی گال کر، اگر نہیں چنگی گال کرنی تو چپ ہی رکھ، بند ہی رکھ زبان نو، اے تینوں زبان جہنم وچ لے جائے گی سونیا۔ ہاں زبان ہی تینوں، اگر چپ رہے گا تے برائی تو بچ جائے گا، جہنم دی آگ تو بچ جائے گا۔ اپنی زبان نو کنٹرول وچ رکھ۔ دوسری بات آپ نے فرمایا اپنے گھر اندر رہنے دی عادت ڈال، گھر اندر رہا کر، ایویں بلا مقصد بغیر وجہ تو باہر نہ ٹریا پھرا کر، ایویں گشت کرتا پھرنا نہ، کوئی ضروری کام میں جا سدھا اپنے کام جا تے کام کر کے سدھا گھر وچ رہن دی عادت پا۔ پہلی چیز زبان نو کنٹرول چ رکھ، دوسری گھر وچ رہن دی عادت پا، تیسری چیز میرے نبی نے فرمایا اپنے گناہاں تے رویا کر۔
نجات ہو جائے گی تیری. جی 8واں پوائنٹ میرے خطاب دا. اس حدیث اندر بھی 8 پوائنٹ موجود نے، لیکن منٹ یہ بھی 1.5 ہی لگے گا یا 2 لگے گا. اللہ اکبر اللہ، لمبی بات نہیں. امام احمد بن حنبل نے مسند احمد اندر، ترمذی شریف اندر حدیث موجود، ابن ماجہ اندر موجود، سند صحیح ذمہ دارا. حضرت معاذ بن جبل، پھر کیا دو رضی اللہ ہو، حضرت معاذ بن جبل پوچھتے نے سونیا میری نجات کیویں ہوئے گی؟ اللہ دے نبی نے پہلے ارکان اسلام، 5 ارکان اسلام بیان فرمائے. 6ویں گل میرے نبی نے فرمائی روزہ ڈھالے، جہنم دی آگ تو ڈھالے روزہ. جی 7ویں بات میرے نبی نے فرمائی صدقہ گناہاں نو ایویں مٹا دیندا ہے جویں پانی اگ نو بجھا دیندا ہے. 8ویں بات میرے نبی نے فرمایا رات جدو ڈل جائے تے نفل پڑھیا کر. جبل نو کی کیا؟ رات چل جائے کی کریا کر؟ نفل پڑھیا کر. نالے میرے نبی نے قرآن پڑھیا سورہ سجدہ، فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فرمایا او لوگاں دی تعریف اللہ نے بیان فرمائی ہے جنہ دے پہلو بستریاں تو الگ رہندے نے، الگ رکھ کے جا کے سوندے نہیں تے جا کے کردے کی نے یدعون ربهم یدعون ربهم یدعون ربهم. میرے استاد جی ہوندے نا 50 واری تے کم از کم سی نا 100 واری بھی کہی جاندے سن. صاحب کا یدعون ربهم یدعون ربهم یدعون، انہاں نو حقدا سی کیوں جی؟ او خطیب شیعہ سن، میں طالب علم ہاں، اگر میں بھی 50 واری یا 100 واری آکھاں تے شاگردی تے نہ نہیں میں 2 واری نہیں 3 واری کہہ دیاں گا. اللہ اکبر اللہ. اپنے اللہ نو پکار دے نے، انہاں دے پکارن دا انداز کیے خوفا وطمعا. اللہ کو لو ڈر دے بھی نے، اللہ دی رحمت دی امید بھی رکھ دے نے. سیدنا عمر، آواز نہیں ہے، دل میرا دل نہیں ٹھنڈا ہو رہا. تھوڑی آواز تسی کس طرح نال بول دے ہو؟ تکا سٹارٹ ہو. اللہ دے بندے ہو، میں حضرت عمر دا نام لیا جویں کوئی بندہ جاندا ہی نہیں شاید. اللہ دے بندے ہو گج کے تے کھل کے کہو حضرت عمر. ہاں پتہ لگے کس ہستی دا نام لیا گیا ہے. سنیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی بولے جدو فرشاں تے ابن خطاب بن جاوے عرشاں تے رب دی کتاب. آیا عمر تے مک گئی عمر کفر دی تے کیتی شرک دی عمر تباہی. جنہیں عمر نو نہیں منیا ایویں پٹ دیا عمر گوائی. یار عمر دی بات کر دے رضی اللہ تعالیٰ. ایڈا روب سی حضرت عمر جا رہا ہوں سے نا جس رستے تو اگو اگر شیطان آ رہا ہوں سی حضرت عمر نو ویکھ کے شیطان اپنا راستہ تبدیل کر راہ چھڑ جاندہ سی. اللہ دے بندیو 15ویں صدی بھی عادت آ گئی. 1400 سال 1450 سال گزر گئے. واہ عمر تیرے نام اندر اجے بھی روب ہے. جتھے تیرا نام لکھیا ہوئے شیطان اجے بھی تھلوں دی نہیں لگ. جو نہیں تھے جنگ سٹی اندر جا کے ویکھو، جنگ صدر نہیں جنگ سٹی، اوتھے گیٹ بنیا دروازہ بنیا باب عمر تے نال ہی اگے مسجد اہل حدیث ہے. اوتھے جلسے تے حضرت گیا تے مینوں ایک میرا شاگرد لے کے جا رہا ہے تے اس ریکی بول دے نا تے یکدم اچانک مینوں کہہ لگا استاد جی ادے ہو نا ادے ہو. میں کہا جی کی گل ہے پتر؟ تے کہندا استاد جی او دیکھو شیطان کالا شیطان بلا کے پیا لنگدا. اللہ کیوں جی گل سمجھ آئی؟ کالا شیطان
کالے کپڑے والا یہ کالے کپڑے پائے ہوندے نے خصوصی دن اکھے کالا شیطان بلا کٹیا لنگدا ہے پاسوں دی جگہ بنی ہوندی نا گیٹ تے ادھر لنگدا پیا تھلوں دی لنگدا نہیں کہ جو اوتے حضرت عمر دا نام لکھیا دیکھو 1500 سال ہونے والے نے 15ویں صدی آ گئی جتھے میرے عمر دا نام لکھیا ہوئے شیطان اجے تک تھلوں دی نہیں لنگدا دلیل ہے ساڑھے کو لے میں نہیں گال کر دے جی جی اللہ اکبر اللہ اللہ اس واسطے میں ارزال آ رہے ہیں سیدنا عمر ہاں دل تھر گیا ہوں انج بولو تے گل بڑے میں کہ واہ چلاوا رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے جی اللہ اعلان فرما دے کہ میں سارے دے سارے لوگانوں جناب جنت عطا فرما دیاں گا ایک بندہ سارے جو ساری مخلوق جو جنہوں جہنم رسید کرا گا حضرت عمر فرما دینے اللہ کو لو اتنا ڈر لگ دائے شاید و جہنم میں جان والا میں عمر ہی نہ ہوا جی اللہ اعلان کر دے وے نبیاں تو علاوہ جتنے لوگ نے سارے انہوں جہنم رسید کر دیاں گا ایک بندہ جنہوں جنت ملے گی جنہوں جنت اندر داخل کران گا حضرت عمر فرماتے ہیں اتنا زیادہ میں اللہ دی رحمت تو پر امید اتنی زیادہ امید رکھنا شاید وہ جنت جان والا میں عمر ہی نہ ہوا نہیں سمجھ آئی نا دیکھو الایمان بین الخوف والرجاء یہ بھی امام بخاری نے باب بنے ایمان خوف اور امید دی درمیانی کیفیت نو بول دینے ایک ہے جے ایمان خوف و طمع وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ صرف راتانو جاگ دے ہی نہیں صرف راتانو سجدے ہی نہیں کر دے بلکہ اللہ دے دیتے ہوئے رزق وچوں خرچ بھی کر دینے نا اگلی آیت پڑھی میرے نبی نے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ فرمایا ایک جنت دے اندر ان لوگاں واسطے ایسیاں نعمتاں انہاں دی اکھاں دی ٹھنڈک واسطے تیار کر رکھیاں نے جڑیاں کسی اکھ نے ویکھیاں نہیں کسی جناب کان نے سنیاں نہیں جنہاں نہ کسی دل اندر خیال تک نہیں گزریا او نعمتاں اللہ نے تیری اکھاں دی ٹھنڈک واسطے تیار کر رکھیاں نے کیا کس وجہ کر کے نعمتاں ملن گیاں جزاء بما کانوا يعملون فرمایا ہو تو آڈے عملہ دا بدلہ ہوئے گا میرے جناب بیان دا 9واں پوائنٹ آ گیا حدیث صححہ الحاکم علی شرط مسلم حدیث رو امام حاکم نے صحیح آکھیا ہے تو امام مسلم دیا شرط آکھیا ہے جی میرے سونے ویر بہت ساری کتاباں حدیث موجود ہے میرے نبی دا صحابی حضرت بریدہ پھر ردے بول دینے آتے ہیں حضرت بریدہ الحسیب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے میں اللہ دے نبی کو لو آپ سنیا ہے حضرت فرما رہے نے کہ سورہ بقرہ دا علم حاصل کرو سورہ بقرہ دا علم حاصل کرو اے دے علم دا حصول باعث برکت اور اے دا چھڑ دینا باعث حسرت باطل لوگ اے دا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے اللہ دے نبی نے فرمایا باطل لوگ اے دا مقابلہ باطل تو مراد کون نے شیاطین جڑے شریر قسم دے جناب جن نے جن شیاطین اور جنات شریر قسم دے جنات اور جادوگر تے نجومی اٹکل پچو لانے والے اے ہو جے لوگ باطل لوگ نے انہاں دا اسلام نال تعلق نہیں ہے گا میرے سونے اگر اسلامی حکومت ہوگی نا یاد رکھو آ نجومی آ جادوگر
ایک بھی نظر نہ آوے پورے ملک ایک جھٹکے دے اندر انہاں نو پھانسیاں تے لٹکا دیتا جائے بغیر مہلت دتیاں. کیوں جی؟ اچھا میں آخر تسی آن کے کول بہ گئے ہوتے جی منٹ گھٹ گئے سارے. چلو تھوڑا جا اور نہیں جی نہیں بیٹے بس میری آخر تے گل آن لگی ہے. ادھر ویکھنا ذرا اللہ اکبر. ٹھیک ہے نہیں رسول صاحب آ جان آ کے کھانا کھان کیونکہ ادھا پونا گھنٹہ تے کھانا کھان تے لگنا ہے نا. اچھا اس تو بعد سو جان تھوڑا جا کھانا ہضم کر لین تاکہ تقریر سوکھی ہو جائے تے پھر میں انشاءاللہ ادو تک چلیا رہا گا. ایک ہی ہو گیا جو حضور صاحب دے آن تک لگے رہو. کیوں نہیں آن تک نہیں بلکہ انہوں نے سو کے اٹھ کے جان تک لگیا رہا. اچھا جناب چلو خیر ادھر ویکھیا جی میں آخیا جی سورت بقرہ جد گھر اندر جس گھر اندر سورہ بقرہ دی تلاوت ہوندی ہے اوتھے کسے جادوگر دا جادو چل سکدا نہیں. ٹھیک ہے جی میرے نبی خاموش ہوئے. تھوڑی دیر بعد پیارے آقا نے فرمایا سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران دا علم حاصل کرو کیوں جو یہ دونوں صورتاں قیامت والے دن دو صاحبانہ دی شکل دے اندر یا دو بادلاں دی شکل دے اندر یا بہت بڑے بڑے خوبصورت سونے جے پرندیاں دی صورت انہاں دیاں ٹولیاں دی شکل دے اندر آن گیاں اور اپنے پڑھنے والے تے سایہ فگن ہو جان گیاں. قیامت والے دن جدو کوئی سایہ نہیں ہوئے گا یہ کوئی صورتہ کہ قرآن سایہ کر لے گا اور جناب بندہ اپنی قبر چو اٹھے گا بڑا لاغر تے کمزور ہوئے گا. جناب یہ دیکھو قرآن آ جائے گا کہے گا میں نے جاننا ہے یہ کہے گا نہیں کہے گا میں او تیرا ساتھی ہاں جن نے گرم دوپہراں نو تینوں پیاسا رکھیا روزہ رکھ لیندا سے. کیوں جی جون جولائی دا مہینہ ہوندا سی قرآن ہی پڑھی جاندا سی. میں او تیرا ساتھی ہاں جن نے گرم دوپہراں نو پیاسا رکھیا جن نے راتاں نو جگا کر کے رکھیا. ہر تاجر اپنی تجارت دے پیچھے پیچھے ہوندا ہے اج تو اپنی تجارت دے پیچھے اور جناب اے دے سجے ہاتھ اندر ملک تھما دیا جائے گا کھبے ہاتھ اندر دوام. سجے ہاتھ اندر ملک تو مراد جنت دی سلطنت ہے. ٹھیک ہے نا. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. کیوں جی جدھر بھی دیکھے گا جنتی پھر نظروں کو اٹھائے گا بار بار دیکھے گا جدھر بھی دیکھے گا نعمتوں کی بھرمار اور ملکاً کبیرا. بڑا بڑا ملک بڑی بڑی سلطنت. سبحان اللہ. سجے ہاتھ اندر ملک کھبے ہاتھ اندر دوام یعنی ہمیشگی ہن ہمیشہ ہمیں جنت وچ رہ. کیوں جی اللہ اے دے جناب سر دے اتے بڑا ہی بکار والا تاج رکھ دیتا جائے گا. اے دے والدین نو بڑے ہی سونے جنت دے حلے پہنائے جنت دے کپڑے پہنائے جان گے. اللہ اکبر. تے پوچھن والے جی اے والدین دیکھ کے نہ آکھن گے پوچھن گے اے کپڑے سانو کیوں پہنائے گئے نے. دسن والے دسن گے کہ تو اپنی اولاد نو قرآن سکھن واسطے لایا سی. ہاں انہوں آکھیا جائے گا پڑھدا جا جنت دے زیلے چڑھدا جا چاہے جلدی جلدی پڑھ جائے ٹھہر ٹھہر کے پڑھ جتنی دیر تک پڑھدا رہے گا جنت دے درجے چڑھدا رہے گا. گل سمجھ آئی نا. حدیث مکمل ہوئی تو میں اتنے غور کیتا میں آکھا اتنے تو پھر جنہوں اللہ موقع دے گا نا وہ مصری کاری بن جائے گا. مصری کاری بن جائے گا. ایک دو ایتاں تے ادھا گھنٹہ پڑھنے جی پڑھے گا ورتل القرآن ترتیلا. مزے لے لے کے مزے دے مزے لطف لے لے کے لطف دے دے کے پڑھے گا.
جی میرے سونے ویر، اگلا میرا پوائنٹ ہے 10واں، یہ اندر 7-8 حدیثاں نے، لیکن وہ بیان کرن لگ جاواں تے میں تے ایتھے پھر کلا ہی میں ہی ہویا نا خطیب، باقی تو کوئی جان باقی ہاں آئیے گئے آپ پتہ ہے مینوں سارا ساڈے کول کیڑی گل رکی ہوئی ہے جی تے میں ایدا خلاصہ بیان کراں ادھے منٹ اندر، لو بخاری دی حدیثاں مسلم دی دوسری کتاباں موجود، ادھے منٹ چ خلاصہ بیان کرنا کہ منکر حدیث ختم نبوت دا منکر جنت وچ نہیں جائے گا، قیامت والے دن میدان معاشر دے اندر دی نجات نہیں پائے۔ لو جی خلاصہ بیان ہو گیا حدیثاں دا، اگے آ گیا میرا 11واں پوائنٹ، 11واں یہ متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم دی، عن عائشہ رضی اللہ تعالی، نہیں سمجھے دے پھوکی والے ہو پھر استاداں دا ٹچ تے ضرور دینا پینا ہے، اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی، اچھی عظمت ہے، اچھی عظمت ہے، اچھی عظمت، اچھی عظمت ہے امی 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 عائشہ دی، جڑی ہر مومن دی ماد سے صدیقہ مطہرہ منورہ سے، صدیقہ مطہرہ منورہ سے، حبیب خدا سے، اچھی عظمت ہے، اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی۔ اے لوری نہیں آ جائے گی یا لکا یا میں کہا برکا ویکھ ہی لواں شاید آکھن قاری صاحب تھک گئے اسی بند کرو تہاڈی مہربانی، ساڈیاں دو تقریراں روز دیاں چل رہیاں نے جی، اے کہہ دیندے بند کرو پھر تے مینوں خوشی ہونی سی۔ ادھر ویکھنا اچھی عظمت ہے، اچھی بول رہا اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی، یا لکا یا محمد پیغام آیا، امی عائشہ تے رب دا سلام آیا۔ یہ بھی 5-7 بخاری مسلم دی حدیثاں دا خلاصہ ہے جڑے میرے استاداں لکھیا ہے، یا لکا یا ساریاں مینوں یاد الحمدللہ جدوں نہیں پڑھیاں، یا لکا یا محمد، یا لکا یا محمد پیغام آیا، امی عائشہ تے رب دا سلام آیا، یا لکا یا ادھر یا لکا یا محمد، یا لکا یا بولو، یا لکا یا محمد پیغام آیا، امی عائشہ تے رب دا سلام آیا، تطہیر دی چادر دی جگمگ، تطہیر دی چادر دی جگمگ، پوری دنیا تے روشن زیاد سے، اچھی عظمت گئے امی عائشہ دی، سورت نور دی جدو بھی تلاوت ہوئے، امی عائشہ دی روشن صداقت ہوئے، قاری جگ وچ امی عائشہ دا، حافظ جگ وچ، قاری جگ وچ، حافظ جگ وچ، قاری جگ وچ۔ نہیں سمجھے تسی نہیں سمجھ پائے، اور یہ تو مراد کون نے؟ حافظ تے قاری تو مراد، ہاں جی میں ہوں تے میں تے اتنا زور نہیں نہ دینا سی، ہاں جی نہیں استاد جی نے تو مراد، جی تاں تے مینوں وجد آیا، تاں ہی جنون آیا کہ میرے استاداں دی بات ہو رہی ہے نا، جی قاری جگ وچ امی عائشہ دا، ہر حال وچ مدا سراد سے، اچھی عظمت ہے امی 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 عائشہ دی، جڑی ہر مومن دی مات سے، اچھی عظمت گئے امی عائشہ دی۔ کیوں جی امی عائشہ بیان کر دیاں نے؟ سنو میدان معاشر دے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ دیاں نے، سونیاں تسا جو فرمایا ہے میں حشر دے میدان اندر لوگ بغیر ختنیاں دے بغیر کپڑیاں دے ہون گے، حدیث سنو، حدیث بخاری اور مسلم دی، امی عائشہ پوچھ دیاں نے یا رسول اللہ تسا جو فرمایا ہے کہ میدان معاشر دے اندر لوگ بغیر کپڑیاں تو تے بغیر ختنیاں تو
لوگ ہون گے. اللہ امی فرما دیا نے الرجال والنساء الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض. مرد اور عورتاں کٹھے ہون گے بھلا ایک دوسرے نو ویکھن گے نہیں. میرے نبی نے فرمایا میری عائشہ معاملہ اتنا سخت ہوئے گا بھلا ایک دوسرے بننے دیکھنے دی ہوش ہی کدو ہوئے. اگر دل دیاں تیاں چوں توجہ نال سن رہے ہو وہ تے پھر ایک دوسرے بننے ویکھنے دی ہوش نہیں ہوندی. سونیا ادھر ویکھنا اللہ اکبر اللہ. اگلی حدیث بخاری میں جناب یہ بھی متفق علیہ بخاری اور مسلم دی عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ دے راوی نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روایت کر دینے اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ قیامت والے دن آواز لائے گا یا آدم. حضرت آدم نو آواز لگے گی. پہلی آواز سن کے حضرت آدم علیہ السلام آکھن گے لبیک و سعدیک والخیر کلہ فی یدیک. اللہ میں حاضر ساریاں بلائیاں تیرے ہاتھ اندر. اللہ فرمائے گا میرے آدم انہاں وچوں جنتیاں دے وچوں جہنمی لوگ علیحدہ کر لو. حضرت آدم کہن گے عرض کرن گے اللہ کتنے؟ اللہ فرمائے گا 1000 وچوں 999 جہنم کے لیے علیحدہ کر لو. میرے نبی نے فرمایا یہ وہ وقت ہوئے گا جدوں بچے بوڑھے ہو جان گے وَتَدَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. حمل والیاں حمل گرا دین گیاں. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ. لوگ بے ہوشی دی عالم اندر پہ ہون گے. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ. یہ بے ہوشی نشے دی وجہ کر کے نہیں ہوئے گی وَلَكِنَّ عذاب اللہ شدید. اس سخت عذاب دی وجہ کر کے بے ہوشی ہوئے گی نا. اللہ اکبر اللہ اللہ. میں عرض کر رہا صحابہ پوچھتے ہیں سونیا وہ جنتی کن میں سے ہوگا؟ اللہ دے نبی فرماتے ہیں تمہیں مبارک ہو وہ ایک جنتی تم میں سے ہوگا. اللہ دے نبی نے فرمایا جبکہ یاجوج ماجوج 1000 جہنم کے لیے. میرے نبی نے دے بعد قسم کھا دیجئے. حدیث بخاری اور مسلم دی یاد رکھو ذرا. حدیث کیڑی ہے؟ میں بار بار تا یاد دلایا کہ میں گل کر لگیا. لوگ اے میں بغیر سوچے سمجھے فتویٰ جڑ دیندے نے بتی بندے نو بڑھا کے. ہے جی بتی بندہ تے جنت وچ نہیں جائے گا. ہے جی بتی بنا دیندے نے فتوے جڑن والے. ہے جی اے دیکھو میرے نبی نے قسم کھا دی ہے والذی نفسی بیدہ. آپ نے فرمایا میں نے اس ذات دی قسم ہے جے دے ہاتھ وچ میری جان ہے. آپ نے فرمایا میں امید کرنا 1/4 یعنی 1/4 ان میں سے جنتی تم ہوگے. صحابہ خوشی جان کے کہنے فکبرنا اسی اللہ اکبر نعرہ بلند کیتا. صحابہ کہتے ہیں فکبرنا ہم نے نعرہ تکبیر بلند کیا خوشی جان کے. آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ 1/3 یعنی تیسرا حصہ جنتی تم ہوگے. صحابہ نے پھر نعرہ تکبیر بلند کیتا. تیسری مرتبہ میرے نبی نے فرمایا مجھے اللہ کی رحمت سے کی امید ہے کہ 1/2 یعنی نصف جنتی تم ہوگے. صحابہ نے پھر فکبرنا نعرہ تکبیر بلند. بات سنو جی جی میرے پیارے ویر ادھر ویکھنا بخاری شریف دی حدیث آ گئی. ادھر بھی راوی ابو ہریرہ. اگے جناب باتاں تے بڑی دور مگر میں بات ہوں ایویں ہی کلوز کراں گا. صحیح مسلم شریف دی آخر تے حدیث ہے بخاری تو بات سنان لگے ہاں.
وہ پون گھنٹے دی حدیث ہے جڑی میں ہے جی 1.5 منٹ اندر بیان کرنی ہے، بس ایتھے میری بات مک گئی، اسی لمبی بات نہیں۔ ادھر ویکھنا ذرا، اے بخاری شریف دی حدیث، میرے تیرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، راوی کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ، یاد کر لو تھوڑی جی چیز۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے پیارے نبی نے فرمایا قیامت والے دن اللہ کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام دے ابے آذر نو سیاہ چہرے نال ملاقات کروائے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حدیث وچ بھی آندا ہے آذر حضرت ابراہیم علیہ السلام دے ابے دا کی نام؟ آذر۔ قرآن بھی کہندا ہے اذ قال لابیہ آذر، ابیہ آذر، بار بار آذر آذر آذر، ٹھیک ہے نا؟ قرآن کہندا ہے آذر حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والد گرامی دا نام، اور جناب حدیث کہندی ہے آذر۔ اچھا آذر ایتھے مسلمان کہندا ہے قرآن 100 واری کہے، حدیثاں 100 واری کہی جان، اسی نہیں مننا، وہ تے چاچا سی، قرآن کہے ابا سی، کیوں جی؟ تے یہ کہن چاچا، اللہ معاف کرے، اپنے قرآن دا بھی، قرآن دے منکر، حدیث بخاری دے منکر۔ اللہ اکبر اللہ۔ ہیں جی قیامت والے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ابے دی حالت وے کے آکھن گے بابا میں تینوں آکھیا نہیں سی تو میری فرما برداری کر، تے ابا آذر کہے گا آج میں تیری ہن فرما برداری کرنا۔ اس ویلے وقت ہی گزر چکیا ہوئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آکھن گے یا ربی، یہ میرے رب جی کیا تو میرے نال وعدہ نہیں کیتا سی قیامت والے دن تینوں رسوا نہیں کرانگا، ذلیل نہیں کرانگا؟ اللہ اس تو وڈی رسوائی میرے واسطے کی ہو سکتی ہے؟ میرا ابا تیری رحمت تو دور دور دور۔ اللہ فرمائے گا انی حرمت الجنت علی الکافرین، آج میں کافراں تے مشرکاں تے جنت نو حرام کر دیتا ہے۔ اللہ فرمان کے میرے ابراہیم اپنے پیراں وال ویکھن گے ایک گھنے گھنے والا بجو پیا ہوئے گا، وہ اپنی غلاظت نال لت پت ہوئے گا، وہ دے پیراں تو پکڑ کے جہنم رسید کر دیتا جائے گا۔ میدان معاشر میں نجات کیسے ممکن ہے؟ آؤ مسلم شریف دی حدیث دا خلاصہ سنو۔ جدو جناب حوض کوثر تے میرے نبی موجود ہون گے، آن کے وضو والیاں جگہ چمکنے والے، اللہ دے نبی فرمان گے حلما حلما ادھر آؤ آؤ میری طرف آؤ آؤ، اس درمیان میں دیوار خائل کر دیتی جائے گی۔ واہ واہ میرے خطیب شیعہ استاد جی ترجمہ کر دینے، مفہوم بیان کر گئے۔ حوض کوثر تے پہلا سٹاپ جے، بھر بھر کے جام دینے سونے نے آپ جے۔ حوض کوثر تے پہلا سٹاپ جے، بھر بھر کے جام دینے سونے نے آپ جے۔ بے ٹکٹے نہیں جانے چیکنگ سخت سواریاں، بیڑا محمد والا لیندا جے تاریاں، جس نے کہ جنت جانا کر لو تیاریاں، بیڑا محمد والا سوکاں سوکاں پینی پھٹکار جے، اللہ کھلیار دینی کند وچکار جے، بند ہو جانے سارے بوئے تے باریاں، بیڑا محمد والا لیندا جے تاریاں، جس نے کہ جنت جانا کر لو تیاریاں۔ جی کھلیا جے ٹکٹ تابعداری حضور دی، کھلیا جے ٹکٹ تابعداری حضور دی، کچھ گچھ نہیں ہونی اس تو کسے بھی قصور دی۔ ادھر ویکھو ہن کھلیا گیا ٹکٹ تابعداری دا، کر سکتے ہو نا؟ کھلیا جے ٹکٹ تابعداری حضور 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 حضور،
تسی سمجھے ہی نہیں ورنہ حضور ہی لائی ہوندی حضور پاک ہاتھ پیش ہی پڑی زبر ہی پڑی جاندے نے پیش آندی ہاں جی میرے استادہ نے کمال کھلیا جے ٹکٹ تابع داری حضور دی کھلیا جے ٹکٹ تابع داری حضور دی پوچھ گچھ نہیں ہونی اس تو کسے بھی قصور دی جناب ادھر ایک پوچھ گچھ نہیں ہونی اس تو کسے بھی قصور دی نا فرمانا چھڑنا بے فرمانا چھڑنا دوزخ وچ ناریاں بیڑا محمد والا لیندا جے تاریاں جس نے کہ جنت جانا کر لو تیاریاں